نواز شریف حلقہ NA-130 سے جیت سکیں گے؟ نواز شریف کو NA-130 میں اپنی ریلیاں کیوں منسوخ کرنی پڑی؟ نواز شریف کی مد مقابل PTI کی امیدوار یاسمین راشد جیل میں، لیکن میاں نواز شریف پھر بھی پریشان۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ آئیے ان نکات پر بات کرتے ہیں۔ لاہور کا ایک سب سے اس وقت جو اہم ترین حلقہ ہے، جس پر تمام ملک کی نظریں جو ہیں وہ اس وقت لگی ہوئی ہیں، وہ ہے لاہور کا حلقہ NA-130۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس حلقے سے پاکستان مسلم لیگ کے جو سرپرست ہیں جناب محترم میاں نواز شریف صاحب، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کے مد مقابل جو ہے وہ PTI کی پابند سلاسل جو خاتون رہنما ہے یاسمین راشد صاحبہ، وہ ان کے مقابلے پہ امیدوار ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ PTI سے بلے کا نشان چھین لیا گیا۔ اب جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، وہ جیل میں بیٹھ کر بطور آزاد امیدوار کے میاں نواز شریف کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ تو اب صورتحال جو ہے حلقے کی، جو ہم نے جانچی ہے، جو ہم نے پرکھی ہے، جو ہم نے دیکھی ہے وہاں جا کر، وہ یہ ہے کہ بلہ میدان میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیل میں ہیں۔ PTI کو نہ کسی ریلی کرنے دی جا رہی ہے، نہ کوئی کمپین کرنے دی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شدید اضطراب اور پریشانی کا شکار ہیں کہ آیا وہ یہ سیٹ جیت لیں گے؟ آپ اس سے، ان باتوں سے، ان چیزوں سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تمام چیزوں کو گراؤنڈ سے باہر نکال کر جو میچ کھیلا جا رہا ہے، اس میچ کو جیتنے کے لیے بھی میاں نواز شریف کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست جن کا براہ راست ان محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے جہاں پہ نون لیگ کے کور کمیٹی کے لوگ بیٹھتے ہیں مین، تو وہاں پہ ایک بڑی اہم بات جو ہمیں پتہ چلی وہ یہ تھی کہ میاں صاحب جب حلقے کے لوگوں سے ملے تو انہوں نے وہاں کہا کہ جناب میں نے تو بلال یاسین صاحب جو تھے، جو پہلے اس حلقے سے جیتے ہوئے تھے نون لیگ کے نا، ابھی بھی وہ MPA کا الیکشن میاں نواز شریف کے اس حلقے کے انڈر MPA کا الیکشن بلال یاسین صاحب لڑ رہے ہیں۔ بلال یاسین صاحب نوجوان بھی ہیں، متحرک بھی ہیں، اور ان کا حلقے میں مسلسل رابطہ رہتا ہے، لوگوں سے آنا جانا رہتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ الیکشن کے دنوں میں ہی وہ نظر آئیں گے۔ تو جب میاں صاحب نے کہا نا کہ بلال یاسین صاحب کی ریکویسٹ پہ جو ہے یا ان کے اصرار پہ میں یہاں سے الیکشن لڑ رہا ہوں، تو دوست نے فرمایا کہ اس وقت بلال یاسین صاحب کا چہرہ دیکھنے والا تھا، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بلال یاسین صاحب وہ کتنے خوش ہیں اس بات سے کہ میاں نواز شریف ان کے حلقے سے انتخاب لڑ رہے ہیں۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ ایک ایسا حلقہ ہے جس نے میاں نواز شریف کی سیاست کو ایک طرح سے داؤ پہ لگا دیا ہوا ہے کہ ایک طرف ایک ایسی جماعت جو ان کی مخالف ہے، اس کی ایک ایسی امیدوار جو جیل میں ہے، جو خاتون ہے، جو بوڑھی اور بڑھاپے میں اور بیماری کی حالت میں وہ اس وقت جیل میں ہے، اور اس کے جو مخالف امیدوار ہیں وہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر، 2 دفعہ کے وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ ان کے خلاف انتخاب لڑ رہے ہیں، لیکن وہ اندر سے خوف زدہ ہیں۔ وہ تمام مشینری جو اس وقت ضلعی مشینری ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ PTI کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ تب بھی نون لیگ کے اندر اور میاں نواز شریف کے اندر یہ اضطراب پایا جا رہا ہے کہ آیا وہ جیت سکتے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، ہم یہاں پہ ایک سوال میاں صاحب کے سامنے رکھنا چاہیں گے، اور ایک سوال آپ کے سامنے بھی، کہ دیکھیں میاں صاحب جو اب اپنی تقریباً آخری اننگز کھیل رہے ہیں، میاں صاحب اگر اللہ ان کی عمر دراز کرے، اگر وہ اگلے الیکشن تک جو 2028 میں ہوں گے زندہ بھی رہے، تو کیا ان کے قوا بحال ہوں گے کہ وہ الیکشن کمپین کر سکیں یا الیکشن لڑ سکیں؟ تو یہ ان کے لیے جب آخری جنگ تھی، تو کم از کم یہ میاں صاحب جیسے آدمی جو ملک کے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہوں، جو 2 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہوں، یا وہ جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے رہنما ہوں، جو خود کو سب سے اس وقت سینئر سیاستدان کہتے رہوں، کیا میاں صاحب یہ آپ کے شایان شان ہے کہ آپ اس طرح کی لڑائی لڑیں کہ آپ کے مخالفین کے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں تک بندی ہوں؟ یہ میرے خیال میں کسی صورت بھی آپ جیسے جو قادآور سیاستدان ہیں، جو اتنی دفعہ جن کو موقع ملا اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنے کا، ان کے لیے کسی طرح بھی یہ ان کے شایان شان نہیں تھا۔
آپ کو وہ لڑائی تو یاد ہوگی کہ جب ریچھ کو باندھ کر اس کو کتوں کے ساتھ لڑایا جاتا تھا۔ اب یہ مثال ہے تو اچھی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہمارے پاکستان میں اور پنجاب میں کسی دور میں ایک بڑا مقبول کھیل ہوا کرتا تھا جناب، جس کی اب ہم مثال دینے پہ مجبور ہیں۔ آپ کا تو انتخابی نشان شیر ہے، آپ تو کہتے ہیں کہ ہم شیر والے ہیں جناب، ہم شیر ہیں، تو شیر تو للکار کے جو ہے وہ کرتا ہے جناب مقابلہ جو ہے نا، وہ یہ نہیں کرتا کہ مخالف کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں اور اسے پھر کہا جائے کہ ٹھیک ہے آؤ اور میرے ساتھ لڑ لو۔ تو اب حلقے کی صورتحال میں یہ ہے کہ میاں صاحب آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ آپ نوجوانوں کا مقابلہ کر سکیں یا ان کا سامنا کر سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں سے جیت جائیں، کیونکہ سارے جو ہے ایسے مراحل جس کے ذریعے آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں ایک امیدوار کے حق میں، وہ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ کو میسر ہیں۔ اور دوسرا میری آپ دوستوں بھائیوں سے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے جہاں بھی ہیں، جس حلقے میں بھی ہیں، اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ دیکھیں یہ جو میں آپ اور ہم سب لوگ ہیں جن پر یہ سیاسی اشرافیہ یا ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ اس طرح کے جتنے بھی 5-10% لوگوں کا ایک جتھا ہے، وہ ہم پر حکمران کیوں ہے؟ کیونکہ ہم الیکشن کے دن ووٹ کاسٹ کرنے نہیں جاتے۔ ہمارے ہاں 50% سے زیادہ ووٹ کاسٹ نہیں ہوتا۔ اگر یہی ووٹ کاسٹ کی شرح 80% تک چلی جائے تو کیا کوئی ریگنگ کرنے والا، کوئی حق جمانے والا، کوئی ہمارے حق کو سبوتاژ کرنے والا بچ جائے گا؟ یقیناً نہیں۔ یہ میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ اس دن سوچیں اور اس دن نکلیں، اپنا ووٹ جس کے بھی حق میں آپ نے کاسٹ کرنا ہے آپ ووٹ کاسٹ کریں۔ پھر دیکھیں گے کہ یہ جو ہم پر اتنے مینوپلیٹ کر کے حکومتیں لے کے آتے ہیں اور حکومتوں کو بگاڑتے ہیں، ان کو گھروں میں بیچتے ہیں، یا ان کے اعلیٰ کار بننے والے کس طرح ہمیں یرغمال بنا سکتے ہیں۔ آئندہ جو ہے آپ الیکشن میں یقینی طور پر جو ہے وہ بالغ نظری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے ووٹ کو ضرور کاسٹ کریں گے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔